یہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور سال تھا 2015 کا کہ جب امریکہ کے ایک بہت ہی طاقتور، اثردار اور اہم انسان کے گھر پر فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ رینڈم نمبر سے آنے والی اس کال کو جیسے ہی ریسیو کیا گیا تو امریکہ کے اس اثردار اور اہم انسان کی ہوش اڑ گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کال کرنے والے اس بندے نے فون پر پھر جو کچھ کہا، اس نے صرف امریکہ کے اس اہم انسان کو ہی نہیں بلکہ پورے امریکہ کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ رینڈم نمبر سے کال کرنے والا یہ انسان کہ جو ایک بچہ محسوس ہو رہا تھا، یہ تھا کون؟ اور جس کو کال کی گئی تھی امریکہ کا یہ اثردار اور طاقتور انسان کون تھا؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ کہ کال کرنے والے اس اجنبی انسان نے فون پر ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ جس نے پورے امریکہ کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا؟ تو ایک کم عمر بچے، امریکہ اور فلسطین سے جڑی اس پوری عجیب و غریب کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ ہماری اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 2008 سے کہ جب ایک 13-14 سال کا بچہ امریکہ کے اندر اپنے گھر پر گیم کھیل رہا تھا۔ تبھی اچانک سے اس بچے نے اس گیم میں اپنے حساب سے بدلاؤ کرنے کے لیے کچھ کمانڈز یوز کیے، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا اور اس کو پہلی بار یہ ریئلائز ہوا کہ یہ کمپیوٹر تو بہت زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اگر اس کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جائے تو باقی چیزیں تو چھوڑیے بلکہ گورنمنٹ تک کو ہلایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ دوستو اب اس 13-14 سال کے بچے کا دل اور دماغ ہیکنگ کی دنیا کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی دور تھا کہ جب امریکہ کے اندر انونیمس نام کا ایک ہیکنگ گروپ بہت زیادہ مشہور ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسا گروپ تھا کہ جس کے ہیکر صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وقت وقت پر کبھی تو گورنمنٹ کی تو کبھی کبھی بڑی کمپنیز کی ویب سائٹس کو ہیک کرتے رہتے تھے۔ یہ 13-14 سال کا لڑکا کہ جس نے اب اپنا انٹرنیٹ نیم بھی ڈیفالٹ رکھ دیا تھا، یہ اس گروپ سے بہت زیادہ امپریس تھا، بلکہ اس کو جوائن بھی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس گروپ کے بارے میں سب سے خطرناک چیز یہ تھی کہ اس کے اندر وقت کے ساتھ بہت سارے پولیس سے جڑے ہوئے لوگ یا باقی گورنمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ شامل ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے یہ اسی لیے گھسے تھے تاکہ کسی طریقے سے باقی ہیکرز کو پکڑا جا سکے۔ تو کل ملا کر مطلب یہ ہوا کہ یہ گروپ خطرناک تو تھا لیکن اس میں سیندھ لگ چکی تھی اور اس میں کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اسی لیے ڈیفالٹ نے ایک دوسرا گروپ جوائن کیا جس کا نام تھا ایننسیک۔ تھا تو یہ بھی انونیمس کی طرح ہی ایک ہیکنگ گروپ، لیکن فرق یہ تھا کہ یہ لوگ صرف پولیٹیکل اور سوشل موٹیوز کے لیے ہی گورنمنٹ وغیرہ کی ویب سائٹس کو ہیک کیا کرتے تھے۔ ڈیفالٹ کا اس ہیکنگ گروپ کو جوائن کرنا تھا، اس کے بعد مانو ڈیفالٹ کے لیے ایک نئی ہیکنگ کی دنیا کھل چکی تھی۔ اس نے اس فیلڈ میں جو اپنی پہلی بڑی کامیابی حاصل کی وہ دراصل کینیڈا کی ایک بڑی اور مشہور یونیورسٹی کا سرور ہیک کرنا تھا۔ وہ ونڈسر یونیورسٹی کے فائنینشیل ریکارڈ میں گھس گیا اور وہاں پر موجود ان تمام بچوں کا ڈیٹا اڑا دیا کہ جن بچوں نے یونیورسٹی سے لون لے رکھا تھا۔ لون لی گئی یہ جو تمام رقم تھی یہ لگ بھگ 94 ملین ڈالرز کے قریب بنتی تھی۔ یونیورسٹی کے مینجمنٹ سے جڑے ہوئے لوگوں کو شروع میں لگا کہ اس کے پیچھے جو کوئی بھی بندہ ہوگا وہ ایک بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرے گا اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا کر دے گا، جیسا کہ عام طور پر ہیکرز کرتے بھی ہیں۔ لیکن ڈیفالٹ کا تو دور دور تک ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خود کی تھنکنگ کے حساب سے وہ یہ کام کرتا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کا اٹینشن پا سکے اور ساتھ ہی ساتھ سماج میں بدلاؤ لا سکے۔ اب دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ڈیفالٹ بھی ایک کے بعد ایک لگاتار بڑی سے بڑی ویب سائٹس کو ہیک کرتا چلا گیا۔ سال آ چکا تھا 2014 کا اور اب ڈیفالٹ بھی ایک بڑے لیول کا ہیکر بن چکا تھا، اور بس یہیں سے اس کہانی میں پھر انٹری ہوتی ہے ایک نئے انسان کی۔ یہ نیا انسان دراصل 29 سال کا ایک CIA کانٹریکٹر تھا، مطلب کہ امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی سے جڑا ہوا بندہ تھا۔ اس دور میں اس بندے کے ہاتھ ایک ایسی خاص فائل لگ گئی تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ بندہ کافی پریشان تھا۔ دراصل یہ جو سیکریٹ فائل تھی یہ کلیئرلی بتا رہی تھی کہ امریکن گورنمنٹ کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ دنیا کے ہر اس بندے کی نگرانی کر سکتی ہے، ہر اس بندے پر نظر رکھ سکتی ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بھی بار کمپیوٹر پر لاگ ان کیا ہو اور اس کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو۔ اس 29 سال کے بندے کی نظر میں یہ چیز سیدھے طور پر لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں، ان کا النگھن کر رہی تھی، بلکہ یہ لوگوں کی پرائیویسی، ان کی سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بندہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے اس انفارمیشن کو لیک کیا یا کسی کے ساتھ شیئر کیا تو اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ یا تو وہ کہیں گمنام ہو جائے گا یا پھر اس کو دیش کی ایک اہم انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں لمبے وقت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے اس بندے نے کہ جس کا نام ایڈورڈ اسنوڈین
پلان تھا، ایک پلان بنایا اور پلان کے تحت سب سے پہلے تو اس پوری انفارمیشن کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیا، اپنے پاس اسٹور کیا اور پھر ایک لمبی چھٹی لے کر ہانگ کانگ چلا گیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا ہانگ کانگ جا کر کرے گا، کیونکہ ہانگ کانگ کی گورنمنٹ اس کو امریکہ سے بچا لے گی۔ اس بندے نے ہانگ کانگ پہنچتے ہی میڈیا کے ذریعے سے پھر اس پورے معاملے کو لے کر امریکہ کا جو پورا کالا چٹا تھا دنیا کے سامنے کھول دیا اور میڈیا کو بتایا کہ امریکن گورنمنٹ کس طریقے سے دنیا کے ایک ایک بندے پر اپنے حساب سے نظر رکھتی ہے۔ اس پورے معاملے کو لے کر انٹرنیشنل میڈیا میں خوب ہاہکار مچا، لوگوں نے امریکہ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور اس پورے معاملے کی وجہ سے امریکن گورنمنٹ کو کافی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایڈورڈ کے اس خلاصے نے اور خاص طور سے اس کے انٹرویو نے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈیفالٹ کو تو انسپائر کیا ہی، ساتھ ہی ساتھ ڈیفالٹ سے بھی کم عمر کے ایک اور لڑکے کو انسپائر کیا کہ جو امریکہ نہیں بلکہ امریکہ سے ہزاروں کلومیٹر دور یوکے میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہی وہ کم عمر لڑکا تھا کہ جس نے وہ کال کیا تھا کہ جس کے بارے میں ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، اور اس لڑکے کا نام تھا کریکا۔ ڈیفالٹ کی طرح کریکا کا بھی یہ نام اصلی نام نہیں تھا بلکہ انٹرنیٹ نیم تھا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرح یہ بھی ایک بڑے لیول کا ہیکر تھا، تو صرف لوگوں میں اپنی پہچان کے لیے اس نام کا استعمال کیا کرتا تھا۔ ایڈورڈ کے اس خلاصے کے بعد امریکہ میں بیٹھا ہوا جو ڈیفالٹ تھا وہ کافی غصے میں تھا اور امریکن گورنمنٹ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ امریکن گورنمنٹ کو یہ دکھا سکے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی پرسنل لائف کی نگرانی کرتا ہے یا پھر جو آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہے اس کو پبلک کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف یوکے میں بیٹھا ہوا جو کریکا تھا وہ امریکن گورنمنٹ سے اس دور میں کسی بھی طریقے سے بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ بھی کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں کی جانے والی بمباری کی وجہ سے، خاص طور سے فلسطین میں اسرائیل کے ذریعے سے جو کچھ امریکہ کر رہا تھا اس سے تو یہ کریکا غصے سے بھنا بیٹھا تھا۔ تو اب کریکا اور ڈیفالٹ دونوں کا ہی ٹارگٹ ایک تھا اور یہ ٹارگٹ بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، تو اسی لیے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا۔ ان دونوں نے مل کر اس دور میں جو گروپ بنایا تھا اس کا نام رکھا تھا کریکاز ود ایٹیٹیوڈ۔ فی الحال ان دونوں نے اپنا مشن شروع کیا اور ان کا جو پہلا شکار بنا وہ تھا جیمز کلیپر۔ یہ دراصل راشٹرپتی براک اوباما کے دور میں انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے گوگل کی مدد سے اس بندے کا نمبر نکالا، اس نمبر کے ذریعے سے اس بندے کا ای میل ہیک کیا اور پھر اس ای میل کے ذریعے سے بعد میں اس بندے کے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیک کر لیے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد پھر ان دونوں نے جس بندے کو نشانہ بنایا اس کے بارے میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں دوستو، ان لوگوں کا اگلا ٹارگٹ تھا دنیا کی سب سے خطرناک خفیہ ایجنسی مطلب کہ CIA کا ہیڈ، جس کا نام تھا جان برینن۔ ان دونوں نے CIA کے ہیڈ کا صرف ڈیٹا ہی ہیک نہیں کیا تھا بلکہ جان برینن کے پرسنل نمبر پر وہ کال بھی کیا تھا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، اور اس کال میں یوکے میں بیٹھے ہوئے کریکا نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ مڈل ایسٹ اور مینلی فلسطین وغیرہ میں بمباری بند کرے۔ اسے کال نے اس دور میں پورے کے پورے امریکن سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ایسا اس لیے نہیں تھا کہ کوئی ان کو دھمکی دے رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں بمباری بند کی جائے، بلکہ ایسا اس لیے تھا کہ دنیا میں ایسا کون ہے کہ جو CIA میں سیندھ لگا سکتا ہے، CIA کے سب سے طاقتور انسان کی پرسنل انفارمیشن کو ہیک کر سکتا ہے، اور اوپر سے سب سے بڑی شرم کی بات تو یہ کہ یہ سب کچھ کرنے والا ایک بچہ محسوس ہو رہا تھا، جبکہ یہ کام تو دنیا کی بڑی بڑی ایجنسی بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ان دونوں نے اب جان برینن کا وہ تمام ڈیٹا، وہ تمام ڈاکیومنٹس باری باری سے دنیا کے سامنے لیک کرنے شروع کر دیے کہ جو انہوں نے ہیک کیے تھے، اور اس کے بعد پھر انہی ڈاکیومنٹس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ایسے بڑے بڑے خلاصے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کو شاک کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈاکیومنٹس یہ تو بتا ہی رہے تھے کہ امریکن گورنمنٹ کس طریقے سے خفیہ طور پر دنیا کی ہر انسان کی نگرانی کرتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ڈاکیومنٹس یہ بھی خلاصہ کر رہے تھے کہ افغانستان اور عراق کی وار میں امریکہ نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ان دونوں لڑکوں کی طرف سے ہیک کی گئی تمام انفارمیشن کو جب 2015 میں جولین اسانج نے اپنی وکی لیکس ویب سائٹ کے ذریعے سے پبلش کیا تو پوری دنیا کی راجنیتی میں مانو ایک بھوچال آ گیا۔ ان تمام چیزوں کے لیک ہونے کی وجہ سے امریکہ کو پہلے تو ایک بڑا مالی جھٹکا لگا اور اس کو لاکھوں ڈالرز کی بھرپائی کرنی پڑی۔ اس کے بعد بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو شرمندگی کی وجہ سے نہ صرف استعفے دینے پڑے، ساتھ ہی بہت سارے اہم امریکن ایجنٹس کو بھی اب اپنی انفارمیشن لیک ہو جانے کی وجہ
وجہ سے یا لیک ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا۔ اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں یہیں پر نہیں رکے، بلکہ اس کے بعد بھی لگاتار وہ کبھی FBI کو ٹارگٹ کرتے تو کبھی امریکن گورنمنٹ کے کسی اور بڑے ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کرتے، اور ایک کے بعد ایک بڑے بڑے ڈاکیومنٹس کو ہیک کرتے اور پھر ان کو لیک کر دیتے۔ امریکن گورنمنٹ بری طریقے سے پریشان ہو چکی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شرمندہ بھی ہو چکی تھی۔ شرمندہ اسی لیے کیونکہ دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اس کی خفیہ ایجنسی CIA کو دنیا کے دو بہت ہی عام اور کم عمر لڑکے انگلیوں پر نچا رہے تھے، اور ظاہر ہے باقی پوری دنیا اس تماشے کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے اب ان دونوں لڑکوں کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے امریکہ اور CIA ان کے پیچھے ضرور آئے گا۔ اسی لیے یہ دونوں بھی اب بڑے ہی پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں شاید کبھی پکڑے بھی نہ جاتے اگر ان میں سے ڈیفالٹ ایک بڑی غلطی نہ کرتا۔ ہوا یہ کہ جب ایک بار ڈیفالٹ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا تو نشے کی حالت میں اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ جس ہیکنگ گروپ کا پوری میڈیا میں ڈنکا بج رہا ہے اور جس نے CIA کی ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ گروپ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا گروپ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے زیادہ تر دوستوں نے تو اس کی اس بات پر یقین بھی نہیں کیا ہوگا اور اس کو ہوا میں اڑا دیا ہوگا، لیکن غلطی تو ہو چکی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد ہی FBI نے ڈیفالٹ کے گھر پر چھاپا مارا اور اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ کٹھور طریقے سے جب پوچھ تاچھ ہوئی تو اس پوچھ گچھ میں پھر UK میں بیٹھے ہوئے کریکا کا بھی نام سامنے آیا، جس کو پھر برٹش پولیس کی مدد سے UK میں ہی اریسٹ کروا دیا گیا۔ ان میں سے کریکا کو کافی کم عمر ہونے کی وجہ سے 2 سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ دوسری طرف امریکہ میں بیٹھا ہوا جو ڈیفالٹ تھا اس کو 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ فی الحال آج کی ڈیٹ میں یہ دونوں ہی آزاد ہیں اور سائبر سیکیورٹی میں اپنا کریئر آگے بڑھا رہے ہیں۔ باقی اس پورے میٹر کو لے کر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان دونوں نے صحیح کیا یا غلط؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔